خوش آمدید ایک بار پھر علماء کرام سے بات کر کے اندازہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نارمل روٹین میں کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس میں صرف اپنی نیت کو ذرا سا بدل لیں یا مولڈ کر لیں تو اسی عمل کا جو ایگزیکٹلی وہی ہم آلریڈی کر رہے ہیں اس کا ثواب مل جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور حلال رزق کا اصول تو ہم نے علماء سے سمجھا سیکھا کہ بے نفسی ہی فی نفسی ہی بہت ایک زبردست چیز ہے، اور اس میں اگر اس طرح کی نیت بھی شامل ہو جائے کہ پھر اس رزق سے تھوڑا کسی کو ہیلپ کر دیں گے وہ، تو وہ اور پھر کیا ہی بات ہے۔ تو وہی 9 to 5 آپ کام کر رہے ہیں لیکن اپنے آخرت کے لیے اجر میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ حلال رزق ہمارا آج کا موضوع ہے۔ دور حاضر کو دیکھتے ہوئے حلال رزق کمانے کے بہت سارے جدید طریقے بھی آ گئے ہیں جس کی اپنی شاید فوائد بھی ہوں گے، اپنی ڈاؤن سائڈ بھی ہوگی، ایسا لگتا ہے۔ قبلہ مولانا بشیر صاحب آپ سے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے من طلب الدنیا حلالا، کہ رزق حلال کمانے والا 3 نیتیں اگر کر لے تو اللہ سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوگا۔ پہلی نیت کیا کر لے؟ استعفافا عن المسئلہ، کہ میں سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے بچ جاؤں۔ وسعیا علی اہلہ، میں اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسیوں کے غریب غرباء کے اوپر شفقت کرنے والا بن جاؤں۔ یہ 3 جذبہ کے ساتھ رزق حلال کمانے والا لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، یہ کل قیامت میں جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خاصہ نیت یہ کر لی من طلب الدنیا حلالا مرائیا مفاخرا مکاسرا، ریاکاری، مال کی کثرت اور عجب تکبر کہ میں زیادہ مالدار سمجھا جاؤں، اس نیت سے اگر کما رہا ہے، بے شک ریڑھی لگا رہا ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ جب اللہ سے ملے گا تو اللہ اس کی چہرے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس لیے اس کے حلال کمانا ہے لیکن اس نیت سے کمانا ہے جس کا حکم دیا گیا۔ کیا کہنا جناب قبلہ مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ رزق حلال ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ فرائض کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ہے، اور اس کی پھر فضیلت، اہمیت جیسا کہ مولانا عمران بشیر صاحب نے ذکر کی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کو، زمانے کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا عجیب مسئلہ آ گیا ہے کہ رزق حلال اور حرام کا امتیاز مٹتا جا رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جو انداز ہے، جس طریقے کی ٹریڈنگز ہوتی ہیں، جس طریقے کے اسکیم ہو رہے ہیں، مطلب اب لوگ اس کو عام سی بات سمجھتے ہیں، نیو نارملز ہے۔ جی ہاں، مطلب آپ دیکھیں ملٹی لیول مارکیٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے، پونزی کا جو ایک اتنا بڑا اسکیم موجود ہے، کس انداز سے لوگ انویسٹمنٹ لے رہے ہیں، اور مطلب نئے انویسٹر لاتے ہیں، پرانے انویسٹر کو پیمنٹ کرتے ہیں اور نئے انویسٹر پیسے اٹکا دیتے ہیں۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر آپ دیکھو کس طریقے سے آپ جتنے جو ہے وہ ممبرس لاتے جائیں اتنے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ پروفٹس جو ہے وہ آپ کی ٹیکنگ ہوتی جائے۔ یعنی حلال و حرام کا اب اس میں کوئی تصور باقی نہیں رہا، اگرچہ کہ آن لائن ٹریڈنگ کے اندر بہت سارے طریقے بالکل درست اور معقول ہیں، لیکن جب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور اسلام چونکہ ہر زمانے کے ساتھ چلتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، تو آپ کو اسلام کی جو رہنمائی ہے، لین دین اور خرید و فروخت کے جو احکام ہیں ان کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ علماء سے رہنمائی لیں کہ بھائی یہ جو ہم اس طریقے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ جو ہم چیزیں بیچ رہے ہیں، یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ باقاعدہ جو ہے وہ مختلف قسم کی کرنسیز آ گئی ہیں، بالخصوص جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں کہ جن کا فزیکل وجود ہی نہیں ہے، صرف ڈیجیٹلی ایگزسٹ کرتی ہیں، تو کیا ان کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ قبضے سے پہلے آپ بیچ نہیں سکتے، جو آپ کی ملکیت میں ہو اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہو۔ تو آپ تھوڑا سا اس میں دین کی رہنمائی حاصل کریں اور حلال و حرام کا فرق یہاں پر بھی باقی رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بس مال آنا چاہیے، وہ چاہے کیسے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے، پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا کمال صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں، رزق کی وسعت کے لیے 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں جس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے احادیث کی روشنی میں۔ ایک یہ کہ جب نماز کے آخری سجدے میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں کہ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع انک ذو الفضل العظیم۔ اے سب سے وہ بہترین جس سے سوال کیا جاتا ہے، سب سے بہترین جو عطا کرنے والا ہے، مجھے میرے اہل و عیال کو اپنے رزق واسع میں سے عطا فرما دے، انک ذو فضل عظیم، کہ تو بہترین اور عظیم عطا کرنے والا اور فضل کرنے والا ہے۔ یہ ایک دعا مختصر سی اس کو یاد کر لیجیے۔ دوسرا یہ کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک جاگنا، یہ خود خاص روایات میں رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اس وقت
وقت نہ سوئیں, چاہے کوئی عبادت نہ بھی کر رہے ہوں لیکن جاگ کے گزاریں, تو اس وقت رزق میں وسعت ہوتی ہے. دو باتیں ایسی کہ جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. ایک ہی کہ خود اپنی غربت کا بار بار بندوں سے اظہار کرنا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کتنے بھی اچھے حالات میں ہم سے بات کیجیے گا کہتے ہیں یار مسئلہ ہے, صحیح نہیں چل رہا, بس یہ کہ یہ پرابلم ہے, وہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ بار بار اس طرح سے کرتے رہیں. اگر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں, یہ خود رزق کم کرنے کا سبب ہے. وہ اسی خاطر ہوتا ہے کہ وہ بار بار شکایت بھی کرتے ہیں اور کبھی ان کا رزق بڑھتا نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنی اولاد پر نفرین کرنا. حضور مکرم نے حدیث ارشاد فرمائی تھی, تفصیل پھر کبھی صحیح, کا 20 عادتیں ایسی ہیں جس سے رزق کم ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک ہے اپنی اولاد پر نفرین, کہنا تیرا بیڑا غرق ہو, تو ایسا ہو جائے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ والدین اس طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ پیش آئیں, اس سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس بات کا خاص اہتمام کریں. آخری بات یہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے ایک مسجد میں, فرمایا کچھ لوگ تھے جو صبح دوپہر شام 3 دن 4 دن ہفتہ مسجد ہی میں نظر آئے. کہ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہ بس ہم کو خود کو دے دیتا ہے نا تو ہم کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں. تو اس وقت فرمایا کہ کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں, انہیں کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جب عطا ہوتا ہے تو شکر کرتے ہیں, اور جب اور عطا ہوتا ہے تو پھر تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ ہے بات. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سارے بزرگوں نے ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائیں, اور انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے ہمارے یہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ خنزیر حرام ہے, شراب حرام ہے, اور اس کے علاوہ کسی سے مال لوٹ کر لے آؤ, کسی کا مال مار لو, وہ جائز ہے. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ وہ مال آپ کھائیں, بالکل اپنا مال کھائیں. رزق حلال, رزق حلال بھی شریعت کے نزدیک پسندیدہ ہے, اور کسب رزق حلال بھی شریعت مطالعہ میں پسندیدہ ہے. اسلام نے محنت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. سارے انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے, رزق حلال کمایا ہے. خود میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اہل بیت اطہار نے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کسب رزق حلال فرمایا ہے. تو لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جو کھا رہے ہیں تو آپ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے مفتی صاحب نے ایک اشارہ فرمایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے جو ڈراپ شپنگ ہے, اب اس کی حلال صورتیں بھی ہیں اور حرام صورتیں بھی ہیں. تو آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ علماء سے رابطہ رکھیں تاکہ آپ کے نزدیک یہ ساری چیزیں واضح ہوں کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. آخر میں ایک بات عرض کروں گا, مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مومن کے 3 اوقات ہیں. ایک وہ وقت جب وہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و مناجات کرتا ہے, دوسرا وہ وقت جو رزق حلال کی کوشش کرتا ہے, اور تیسرا وہ وقت کہ جو اپنے نفس کی فکر کرتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے. کیا کہنا, جزاک اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ, اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش جناب محمد علی سہروردی صاحب. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یوں ہم سارے اہلیان پاکستان الحمدللہ آج 8ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں. الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں آج 9واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا کر لیا گیا ہے. ماہ مبارک کی ساعتیں گزر رہی ہیں، پر نور ساعتیں ماہ مبارک کی گزر رہی ہیں. شان رمضان 2026 کا سفر اب تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب لوگوں کی محبتوں کی بدولت بہت خوبصورتی سے جاری ہے. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے بلکہ اسے بہت زیادہ بہتر انداز سے سکون سے اور روحانیت سے اس نشریات کو آگے لے کر جائے، جس سے ہم سب فیض حاصل کر سکیں اور یہ رشتہ دن و رات کا جو ہے ماہ مبارک کا یہ عزت، صحت اور روحانیت کے ساتھ گزرے انشاءاللہ. یہ بہت عجب ایام ہوتے ہیں، بہت مختلف ایام ہوتے ہیں، بڑے منفرد ایام ہوتے ہیں جن کو پھر ہم سارا سال بہت یاد کرتے ہیں. ایک ایسا عجب تعلق جڑ جاتا ہے اور اس کی سب سے خوبصورتی بات ہے کہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے. اللہ اس کو یوں جوڑے رکھے اور اس کا اجر ہم سب کو آخرت میں ملے انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ. بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کچھ گھنٹوں بعد. ابھی پاکستان میں تقریباً 6 بج رہے ہیں، 6:45 اور دوپہر 2 بجے انشاءاللہ ہم شان افطار کے ساتھ یعنی کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.